ایک حادثہ پیش آیا جس میں 5 سے 10 منٹ میں نے اپنی نگاہ گوا دی. اللہ میاں یہی کہتا ہے نا کہ میں دے کے بھی آزماتا ہوں اور لے کے بھی آزماتا ہوں. زندگی تب خوبصورت ہے جب آپ کسی کی آنکھ سے نمی مٹا کے مسکراہٹ لیں اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اللہ تعالیٰ آپ کو چھوٹی سی آزمائش دے کے نا اس کے بعد اتنی بڑی خوشی دیتا ہے نا کہ آپ کو سب کچھ بھول جاتا ہے. یہ مایوسی کے بلائنڈز اپنے دماغ سے ہٹا دیں گے نا, روشنی چھن کر کے اندر آ جائے گی. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سچ ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں احتشام فرقان چودھری. ناظرین میرے ساتھ آج موجود ہیں رابیل پیرزادہ جو کہ نابینا ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے کوئی ایک چیز سے اگر اس کو محروم کرتا ہے تو کئی گناہوں سے, کئی دوسری نعمتوں سے اس کو نوازتا ہے. ناظرین کیا وہ بچپن کا ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا, وہ حادثہ کیا تھا, کس طرح اس حادثے نے ان کی زندگی بدلی. اکثر ہم نے دیکھا ہے انسان کے ساتھ کوئی حادثہ اگر پیش ہوتا ہے یا پیش آتا ہے تو انسان بڑا ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے. کیا ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے انہیں موٹیویٹ کیا اور آج یہ جس مقام پر بیٹھی ہیں, اگر یہ میں کہوں ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے, وہ جانیں گے. یہ تمام کہانی یہ رابیل پیرزادہ کی زبانی. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا میم مجھے بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ آپ کی زندگی میں بچپن میں ایک حادثہ ہوا. اگر میں یہ کہوں کہ وہ حادثہ آپ کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ لے کر آیا تو یہ غلط نہ ہوگا, اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ جب ہم لوگ سائٹڈ ہوتے ہیں اور ہم سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم چیزوں کو بالکل اگنور کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر میں بالکل سیدھی سی بات کروں کہ اگر میں سامنے دیکھ رہی ہوں تو میں اپنے آس پاس کی چیزوں کو جو ہے نا وہ نگلیکٹ کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں ایک حادثہ پیش آیا جس میں 5 سے 10 منٹ میں نے اپنی نگاہ گوا دی. لیکن اگر دیکھا جائے تو وہی ہی اصل چیز تھی جس نے میری زندگی کو جو ہے خوبصورت بنا دیا اور میری پوری لائف کو جو ہے وہ چار چاند لگا دیے. مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ زندگی کتنی خوبصورت ہے. مطلب پہلے میں کتنا زیادہ چیزوں کو اگنور کرتی تھی, ان کو مطلب ایگزیجریٹ کرتی تھی یا توجہ نہیں دیتی تھی. اب تو مجھے زندگی کی, دنیا کی ہر ایک رنگ, ہر ایک خوشبو, ہر ایک چیز مجھے فیل ہوتی ہے. اچھا میم بتائیے گا کہ اکثر جو دیکھنے والے ہمارے ناظرین ہیں ان کو نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ کیا حادثہ ہوا. اف یو ڈونٹ مائنڈ, اگر آپ وہ حادثہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں. بالکل جی. میں when I was just 12 years old تو میں اپنی سسٹر کے ساتھ ان کے کالج میں گئی. تو وہاں پہ ایسے مطلب جیسے بچے ہوتے ہیں گھوم رہے ہوتے ہیں, کالج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو میں بھی ویسے ہی گھوم رہی تھی. تو ایک کوریڈور میں نا ایک پلر لگا ہوا تھا وائٹ کلر کا, اس کے اوپر نا سورج کی بڑی تیز روشنی آ رہی تھی. تو میں اپنی فرینڈ کو کہہ رہی ہوں کہ سامنے دیکھنا, سورج کی روشنی سے نا یہ پلر نظر نہیں آ رہا, ایسا نہ ہو کہ تمہارے سر پہ ہٹ ہو جائے. انہوں نے کہا ہاں میں دیکھ رہی ہوں. اب کہے میں اس کو رہی ہوں اور پتہ نہیں چلا کہ ایک دم سے وہ میری جگہ پہ آئی ہے, میں اس کی جگہ پہ گئی ہوں اور میں زور سے جا کے اس میں ہٹ ہوئی ہوں. میں اتنے زور سے ہٹ ہوئی کہ میرے یہ ماتھے پہ اور ناک پہ اور گھٹنے پہ جسٹ ایسے نشان لگے, اور ایک دم مجھے لگا کہ لائک میری زبان دماغ سے جا لگی ہے. اور اتنا شدید وہ جھٹکا تھا کہ لگا لوہے سے کچھ ٹکرایا ہے. لیکن میں بالکل اس وقت سائلنٹ ہو گئی. مطلب میں نے اس وقت کوئی ایسا ریئیکشن نہیں دیا. تھوڑی دیر کے لیے میں پینک ہوئی کہ ہوا کیا. اچھا سب سے انٹرسٹنگ بات بتاؤں, اس وقت مجھے یہ نہیں تھا کہ مطلب مجھے چوٹ لگی یا ایسا کچھ. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ لائک سب مجھے دیکھ رہے ہیں نا. مطلب کیا ایک ہوتا ہے نا کہ آپ فون سے کہتے نہیں آئی ایم اوکے, آئی ایم فائن, مجھے کچھ نہیں ہے. اینڈ سیم ایز میں گھر آ گئی تو مما نے کہا کیا کر کے آئے ہو, پورے ماتھے پہ آپ نشان لگوائے ہو, خام خواہ میں یہ ماتھا, اگر یہ نشان ماتھے پہ رہ گیا سارا چہرہ خراب کر دو گے. لیکن مما کو یہ نہیں پتا کہ یہ نشان بظاہر تو ختم ہو جائے گا لیکن یہ اتنی گہری چوٹ دے کے جائے گا کہ وہ ساری زندگی کا یہ ایک نشان ہی بن جائے گا. تو بس پھر کچھ دنوں کے بعد بخار ہوا, اور بخار کے 22 ڈیز کے بعد جب میں اٹھی تو بس بالکل ہی طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو چکا تھا. اس کو میم ایک معجزہ کہیں یا اللہ تعالیٰ کا ایک آپ کو دیا ہوا ایک تحفہ تھا یہ, جس نے آپ کی زندگی کو بدل دیا. بالکل ایسے ہی ہے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم جب ٹینشن میں ہوتے ہیں, ہم جب چیزوں کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں, ہمیں اس وقت اس چیز میں مصلحت نظر نہیں آ رہی ہوتی, اور اس وقت ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اس کی پیچھے مصلحت ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ راز ضرور چھپا ہوا ہے. تو اللہ میاں یہی کہتا ہے نا کہ میں دے کے بھی آزماتا ہوں اور لے کے بھی آزماتا ہوں. یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بندے تو اپنی آزمائش میں کتنا پورا اترتا ہے, اور ہمیں ہر آزمائش پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اچھا میم مجھے یہ بتائیے گا کہ ایسے یہ حادثہ ہوا, انسیڈنٹ ہوا, ڈی موٹیویٹ ہو گئی آپ کے خواب تھے, خواہشات تھی زندگی میں, میں نے یہ بننا ہے وہ بننا ہے, تو کون سی ایسی چیز تھی جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا اور آپ سٹینڈ کر گئی؟ مائی پیرنٹس.
کیونکہ اس وقت میں یہ کہتی تھی کہ بھائی میں نے تو آرمی کا ڈاکٹر بننا تھا، میں نے یہ کرنا تھا، میں نے وہ کرنا تھا، اب مجھے نظر نہیں آیا. تو میرے پاپا کہتے تھے، میری ماما کہتی تھی کہ رابل کیا ہوا، نظر نہیں آ رہا نا، اللہ کا شکر ہے، باقی تو بالکل ٹھیک ہو. چیزوں کو پازیٹیولی دیکھو، آپ سب کچھ کر سکتے ہو، یو کین ڈو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو مجھے یاد ہے کہ میری ماما مجھے ایسے ٹاسک دیتی تھی کہ دیکھو ماسی نے صحیح سے صفائی کی کہ نہیں، دیکھو کہ گھر میں جو مسالے ہیں وہ کون کون سے پڑے ہیں. اس وقت مجھے غصہ بھی آتا تھا، مطلب ایک بچہ ہے، مطلب میں آپ کی آنکھوں پہ پٹی باندھوں اور میں آپ سے کہوں کہ جائیں دیکھیں وہ کمرے کی صفائی صحیح ہوئی ہے کہ نہیں، تو اس وقت آپ کو کتنا غصہ آئے گا کہ یہ کیا میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے. لیکن وہ چیزیں جو ہیں انہوں نے مجھے اتنا موٹیویٹ کیا کہ مجھے پتہ ہی چلا کہ آج میرا پروفائل آلموسٹ 200 سے زائد جو ہے نا ممالک میں چلتا ہے. اچھا، وہ ایسی سچویشن ہوتی ہے انسان یہ سمجھتا ہے کہ تھوڑی سی سمپتھی لوں میں کسی کی، پیرنٹس کی لوں، اگر اوپر سے پیرنٹس آپ کو کوئی کام لگا دیں تو بندہ تھوڑا سا ڈی موٹیویٹ ہو گیا تھا. آپ کو اس وقت حوصلے آپ کے بلند تھے اور جو آپ کے مشنز تھے وہ اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس ٹائم آپ پورا اتر رہی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، میں صرف یہ چاہتی تھی، کیونکہ دیکھیں میرے پاپا مجھے یہ کہتے تھے کہ بیٹا میں یہ نہیں چاہتا کہ میں کہیں سے گزروں تو یہ کہیں کہ وہ دیکھو مخدوم کی بیٹی جا رہی ہے جس کو نظر نہیں آتا. میں چاہتا ہوں کہ میں جہاں سے گزروں لوگ یہ کہیں کہ وہ دیکھو رابل پیزادہ کے پاپا جا رہے ہیں، جو ایک فخر ہے، ملک کی بیٹی ہے. اور ایسا ہوا جب میرا مطلب آج سے 4-5 سال پہلے میرا انٹرویو پورا کا پوری میرے پر پلے بنا تھا، لائک ٹی وی چینل والوں نے بنایا اور پورا ایک ویڈیو ڈاکومنٹری بنی تھی پوری میری لائف سٹوری پہ. اور جب وہ چلی تو پاپا کہتے ہیں، میں اپنی شاپ میں بیٹھا ہوتا تو کوئی مجھے اسی نے آ کے مجھے کہا آپ رابل پیزادہ کے پاپا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ بہت مطلب پھر میں ہوتا ہے کہ میں کسی اسٹیج پہ ہوں یا میں کوئی پروگرام کر رہی ہوں تو پاپا وہاں پاپا نے مجھے بتایا کہ ایک ٹیبل پہ ڈاکٹرز بیٹھے تھے اور وہ کہتے کہ جس کی یہ بیٹی ہوگی وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے. تو پاپا کہنے میں اپنی جگہ سے اٹھا اور میں نے کہا کہ میں ہوں وہ خوش نصیب. اچھا میم، مجھے بتائیے گا کیا ڈریمز تھے آپ کے، اور اس انسیڈنٹس کے بعد آپ کیا سمجھتی ہیں وہ ڈریمز آپ کے پورے ہو رہے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس وقت میں سائٹڈ تھی، اس وقت میں ایک سیلفش اپروچ رکھتی تھی کہ جسٹ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے آرمی میں جانا ہے، میں نے سب. لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ کتنے ایسے ہمارے ڈاکٹرز ہیں، کتنے ایسے آرمی کے لوگ ہیں، کتنے ایئر فورس کے لوگ ہیں، اور مطلب کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو میں ٹریننگ دیتی ہوں، ٹھیک ہے، جن کی میں زندگیوں کو نا جو ایک پازیٹیو ٹرن لے کے آتی ہوں. تو میرے خیال میں وہ شاید ایک خواب ہوتا ہے، وہ صرف میرے لیے ہوتا ہے، وہ زندگی خوبصورت ہوتی ہے صرف میری ہوتی. لیکن آج مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ زندگی وہ نہیں ہے جو ہم اپنے لیے جیتے ہیں. زندگی تب خوبصورت ہے جب آپ کسی کی آنکھ سے نمی مٹا کے مسکراہٹ لے آئیں. دیٹ از ٹرو لائف. اچھا میم، کبھی ریگریٹ ہوا ہے کہ کیوں یہ حادثہ ہوا، اس حادثے نے میری زندگی ہی بدل دی؟ کوئی ایسا آپ کے دل میں انسان کو آتا ہے نا کہ یار کاش میری نظر ہوتی تو میں وہ چیزوں کو دیکھ سکتی، کبھی ایسا مائنڈ میں خیال آیا؟ 2-3 واقعات ایسے تھے، 2 واقعات جس نے میری لائف میں اتنی پازیٹیوٹی بھر دی ہے نا کہ اب تو مجھے یہ بہت ہی بیوقوفی والی بات لگتی ہے کہ میں کہوں مجھے نظر نہیں آتا. نمبر 1 یہ کہ جب میں بہت چھوٹی تھی، آئی ایم ٹو ینگ، اور مطلب میری اسٹڈی کا سلسلہ 2-3 مہینے کے لیے رک گیا نا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا کرنا ہے. تو اس وقت پہ مجھے یاد ہے کہ میں نے خود اپنے لیے ایک ایسا اسکول ڈھونڈا جہاں پہ اسپیشل بچے تھے. مطلب مجھے وہ لگا بھی سے کہ آپ ایکسائٹیڈ ہوتے ہو اور آپ ایک دم سے مینٹلی مجھے نہیں پتا تھا میں نے کس جگہ جانا ہے، اور میں بائی چانس میں مینٹلی ریٹارڈڈ اسکول میں چلی گئی. اور جب میں وہاں پہ گئی اور میں پریشان ہو گئی، وہاں پہ سارے مطلب بچے مینٹلی ریٹارڈڈ تھے اور اس طرح سے. اور پھر وہاں پہ میری جو نظر پڑی ایک 5 سال کے بچے پہ پڑی جس کے نا بازو بھی پیچھے کمر سے جڑے ہوئے تھے اور پاؤں جو ہے نا وہ بھی جڑے ہوئے تھے، بول نہیں سکتا تھا، اور اس بچے کے پاس صرف آنکھیں تھیں اور وہ مینٹلی طور پہ بھی فارغ تھا. تب مجھے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بچے سے کیا شکایت ہوگی. تو میں نے کہا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں بول سکتی ہوں، میں چل سکتی ہوں، میں مطلب سب کچھ کر سکتی ہوں نا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس وقت میں نے 2 رکعت شکرانے کے نفل، مجھے وہ زمین آج تک نہیں بھولتی کہ جس زمین پہ میں نے سجدہ دیا تھا کہ اللہ تیرا شکر ہے، میں آج کے بعد کبھی بھی نہ مایوسی کروں گی اور نہ ہی میں کبھی ایسی سوچ لے کے آؤں گی. ایک یہ والا واقعہ تھا. پھر جب میں اپنے پیک پہ تھی، جب میرا مطلب پروفائل چل رہا تھا، مطلب میں خود کراٹے چیمپئن ہوں، پھر میرا پروفائل 220 ملکوں میں بھی چلتا ہے، مطلب میں یہاں پہ چیف کوآرڈینیٹر، مطلب بہت ساری ایسی چیزیں تھیں. لیکن پھر بھی کسی ایک جگہ پہ آ کے لوگ آپ کو یہ ریلائز کرواتے ہیں رابل آپ جو مرضی کر لو، یو آر ویژلی چیلنج، آپ کچھ نہیں ہو. کہیں پہ لوگ آپ کو احساس دلاتے ہیں. تو اس وقت بھی ایک دفعہ یہ 2016 کی بات ہے، میرا بڑا دل خراب ہوا. میں نے کہا اللہ میاں کیوں
مطلب سب کچھ کر کے بھی میں یہیں پہ کھڑی ہوں جہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی. مجھے بھی ایک آرگنائزیشن سے کال آئی, انہوں نے کہا کہ رابل ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیں اور نہ ایک مطلب اسپیچ دیں آ کے. میں نے کہا جی آپ لوگوں کے سارے فزیکل ڈسیبل ہے, میں بلائنڈ ہوں, میں نے کیا کہا میں آپ کے بیچ میں. میں نے کہا جسٹ اونلی ونس, ایک دفعہ آئیں تو صحیح نا. تو جب میں وہاں گئی میں بہت بیزار تھی وہاں پہ, کیونکہ وہاں پہ آلموسٹ تقریباً 100 سے ابو ویل چیئر سے, سب بہت خوبصورت تھی, پیاری تھی, سب بہت اچھا تھا. تو وہ کہتے ہیں یہاں پہ نا ہر لڑکی یہ چاہتی ہے کاش وہ رابل پہ زیادہ ہوتی. تو میں نے ان سے پوچھا کیوں. انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ جتنے بھی بچے لوگ یہاں پہ موجود ہیں نا, ان سب کو مسکولر ڈس آرڈر ہے. اس میں پہلے یہ اچھے بھلے چلتے پھرتے ہیں, پھر یہ بیٹھ جاتے ہیں, پھر یہ بستر پہ آ جاتے ہیں, اور اینڈ میں یہ صرف اپنے مرنے کی دعا کرتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس صرف آنکھیں ہیں اور کچھ نہیں ہے. اور رابل پیزادہ کے پاس دل کی آنکھیں ہیں. تو رابل پیزادہ کے پاس کہاں. پھر میں نے کہا کہ واقعی اللہ میاں تم کہاں سے ہمیں دیکھے. وہی کہتے ہیں نا سورہ رحمان میں, اور تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چھوٹی سی آزمائش دے کے نا, اس کے بعد اتنی بڑی خوشی دیتا ہے نا کہ آپ کو سب کچھ بھول جاتا ہے. ماشاءاللہ جو آپ کے ایوارڈ ہیں یہاں پر, ایک جانب ہم دیکھ سکتے ہیں صدر مملکت کے ساتھ, یہ کس چیز کا ایوارڈ تھا؟ یہ مجھے ملا تھا خدمت خلق کا ہیومینیٹیرین ایوارڈ ملا تھا, مطلب سکسیسفل لیڈی آف پاکستان. اور مطلب یہ مجھے ملا تھا خدمت خلق کا, انہوں نے دیا تھا, کیونکہ جس آرگنائزیشن میں اس ٹائم پہ ایز اے چیف کوآرڈینیٹر بیٹھی ہوں, اسی ادارے نے ہی میری اسٹڈی کمپلیٹ کروائی تھی. اس کے بعد اگر میں پیچھے بات کروں, آپ سراج الحق صاحب سے بھی ایوارڈ لے رہی ہیں, وہ کس سلسلے میں؟ پاکستان کا ہے. پاکستان رابل پیرزادہ, کیا بات ہے. اور علی محمد خان صاحب کے ساتھ بھی کچھ آپ ایوارڈ لے رہی ہیں, ان سے بھی؟ وہ تھا انٹرنیشنل وومن ڈے پہ تھا, وہ بھی سکسیسفل لیڈی آف پاکستان, جس نے مطلب پاکستان میں ڈسیبلٹی پہ سب سے زیادہ کام کیا ہے. اور شفقت محمود صاحب سے بھی آپ کچھ وصول کر رہی ہیں. انہوں نے مجھے دیا تھا یہ انٹرنیشنل وومن ڈے پہ, اور انہوں نے بھی مطلب اسٹار آف پاکستان اور مطلب پرائڈ آف پاکستان, اور ان کا بھی یہی تھا کہ دیٹ یو آر ایکچوئل لائنس. کیا میسج دینا چاہیں گی ان خواتین کو, ان لڑکیوں کو جو ڈی موٹیویٹ ہو کے اس ٹائم گھر پہ بیٹھی ہیں اور کئی کام کر سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک جیسی صلاحیتوں سے نوازا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں ایٹ دا اینڈ کچھ اسٹرانگ میسج دیں ان کو موٹیویشنل انداز میں؟ دیکھیں میں سب کو میں یہی جواب دینا چاہوں گی, اور سب کے لیے میرا ایک ہی میسج ہے کہ دیکھیں بلائنڈس ہوتے نا, یہ بلائنڈس, یہ جو ہمارے پیچھے کھڑکی کے پیچھے یہ بلائنڈس ہیں. تو اب کبھی بھی مایوسی کے بلائنڈس جو ہے نا اپنے دماغ پہ مت ڈالیں. جب آپ یہ مایوسی کے بلائنڈس اپنے دماغ سے ہٹا دیں گے نا, روشنی چھن کر کے اندر آ جائے گی. اور یقین کریں زندگی اتنی خوبصورت ہے کہ آپ کو ایک دفعہ ملتی ہے. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ میں تو اس دنیا میں ہی نہ آتی, یا میں اس دنیا میں آیا ہی کیوں. تو یہ اتنی بڑی ناشکری اللہ تعالیٰ کی, ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں آنے کا موقع دیا, اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا جاؤ میری دنیا کو کھوجو اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ خوبصورت بناؤ. تو کبھی بھی ڈسیبلٹی جو ہے وہ انسان کے جسم میں نہیں ہوتی, اس کے دماغ میں ہوتی ہے. اپنے دماغ سے مایوسی کے, ڈسیبلٹی کے تمام پردے ہٹا دیجئے اور زندگی کو خوبصورت بنائیے, کیونکہ زندگی بہت خوبصورت ہے, اور زندگی گزارنے کے لیے ایک خوبصورت دل کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ ناظرین. یہ تھی رابل پیرزادہ, جو کہ بڑی موٹیویشنل ایک خاتون ہے میں سمجھتا ہوں, اور جو سوسائٹی میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں جو خواتین ایک ڈس اپوائنٹ ہو چکی ہیں, گرلز ڈس اپوائنٹ ہو چکی ہیں, اور وہ گھر پہ بیٹھتے ہیں, ان کو بڑا اسٹرانگ میسیج دیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ اپنے اندر کے ہیرے کو تلاشو. یعنی کہا جاتا ہے نا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کہ اپنے آپ کو اتنا پالش کرو کہ سوسائٹی آپ کو آپ کے نام سے پہچانے, آپ کو آپ کے کام سے پہچانے. ناظرین پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ, کسی نئے ایشو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. یہ ساتھ جو ہے میں نے کراٹے چیمپئن ہوں, تو یہ میرا اس کا لائک سرٹیفکیٹ ہے. اس کے ساتھ یہ مجھے لنڈن سے آیا تھا, لنڈن اینڈ ویل یونیورسٹی سے جو ہے نا مجھے یہ آرٹ اینڈ کرافٹ کا اپریسیشن کا مجھے ایوارڈ وہاں سے موجود ہوا تھا, جنہوں نے کافی زیادہ اپریشیٹ کیا تھا. پھر میں اس طرف آ جاؤں تو یہ شفقت محمود صاحب ہیں, جنہوں نے مجھے سکسیسفل لیڈی آف پاکستان پہ انہوں نے مجھے یہ ایوارڈ دیا تھا. اینڈ سیکنڈلی یہ علی محمد خان ہے, تو انہوں نے ڈسیبلٹی ڈے پہ جو ہے میں نے یہاں سے ایک نہیں بلکہ 3 ایوارڈ میں نے ان سے ون کیے تھے. تو وہ بھی انہوں نے مجھے اسٹار آف پاکستان اینڈ پرائڈ آف پاکستان کا جو ہے مجھے ایوارڈ ملا تھا ان کی جانب سے. اور پھر آگے میں چلوں تو یہ ہمارے جو ڈاکٹرز کی یعنی کہ انٹرنیشنل ڈاکٹرز کی میٹنگ ہوئی تھی, تو وہاں پہ میں نے ان کو پریزنٹیشن دی تھی, جس میں یہ بتایا تھا کہ اگر آئی اسپیشلسٹ تھے کہ اگر آپ کی کوئی بھی بچوں کی ویژن چلی جاتی ہے تو آپ ان کا ہم سے کانٹیکٹ کروائیں.
تو وہ کافی خوش ہوئے تھے, انہوں نے اس پہ مجھے یہ ایوارڈ بھی دیا تھا. اگر میں نیکسٹ چلوں تو یہ سراج الحق صاحب ہیں جنہوں نے مجھے آلسو پرائڈ آف پاکستان اینڈ اسٹار آف پاکستان کے ایوارڈ دیے. تو اس طرح کے اور مزید بہت سارے ایسے سرٹیفکیشن ہیں جو مجھے پاکستان میں ملے ہیں, نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ بہت سے ایوارڈس جو ہیں وہ مجھے ملے ہیں.